तीन सूबों के संगम पर वाक़ खूबसूरत नक्शो निगार दीवारों पर कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों की बेशकीमती पत्थरों से मुज़य्यन ये है इस्लामी तर्ज तामीर का लाजवाब शाहकार सादिकाबाद की भोंग मस्जिद, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। भोंग मस्जिद का अहवाल बता रहे हैं बख्तू खान अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। खूबसूरत नक्शो व नगार दीवारों पर कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों के बेशकीमती पत्थरों से मज़य्यन यह है इस्लामी तर्ज तामीर का लाजवाब शाहकार भोंग मस्जिद, जो सियाहों को अपनी जानब खींचने में अपना कोई सानी नहीं रखती। सादिकाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कस्बा भोंग से सरदार रेस गाजी मोहम्मद ने 1932 में भोंग मस्जिद की तामीर करवाना शुरू की। आपके जद अमजद हज़रत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। रेस मोहम्मद गाजी मजिस्ट्रेट और बावलपुर असम्बली के रुकन भी रहे। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली व दीगर ममालिक से संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह मंगवाए गए। ईरान, तुर्की और बरसगीर के 1000 कारीगरों ने 50 सालों में इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुँचाया। भोंग मस्जिद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए तंज़ीम व आराइश का काम आज भी जारी है। कारीगर का कहना था, हम 3 नस्लों से इस मस्जिद की नक्शो व निगारी व ख़ताती का काम कर रहे हैं। पहले मेरे दादा, फिर मेरे वालिद और अब मैं खुद इस मस्जिद का काम कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। हमारा ताल्लुक मुल्तान से। जामा मस्जिद गाजी अलमरूफ भोंग शरीफ सरदार रईस गाजी मोहम्मद साहब ने 1932 में शुरू करवाई थी। 32 से लेकर 82 तक मुसलसल 50 साल काम होता रहा। अब 2024 है। मस्जिद का काम आज भी जारी सारी है। इसमें सोने का, चांदी का, पित्तल का, तांबे का, शीशे का, काशी का, नकाशी का, नायाब किस्म के मार्बल का, लकड़ी का काम जो है सारे हाथ के काम है। अब हम तीसरी नस्ल में हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह रईस गाजी साहब ने दुनिया के कई ममालिक से इसका मटेरियल मंगवाया। आज भी उनकी औलाद जो है इस काम को जारी और सारी रखे हुए है। 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो इसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। इसकी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से 1986 में इसे तामीरात के शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया। आमदा डिज़ाइन, मुनफरद तर्ज तामीर और जाज़िब नज़र ख़ताती की वजह से दुनिया भर में सियाह भोंग मस्जिद देखने आते हैं। खान इंशाल्लाह भोंग मस्जिद विजिट कराना है। माशाल्लाह इतनी प्यारी लगी, अच्छी लगी है। सोने का काम थिया रही, इतनी सर तफरी है। इंशाल्लाह दिल को सुकून आवे। माशाल्लाह चंगा काम थिया है। इतना विजिट है माशाल्लाह, दिल को सुकून आवे। गुड में से इतनी नमाज पढ़ी है, रिज़्क़ अज़कार की थी इंशाल्लाह। इतनी खूबसूरत है जो बस दिल को सुकून ही आ गया। भोंग मस्जिद में 5000 नमाजों की गुंजाइश है। मरकजी हाल को सोने चांदी के पानी के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। फन तामीर का यह लाजवाब शाहकार भोंग मस्जिद जहां देखने वालों को अपनी खूबसूरती के शहर में जकड़ लेती है, तो वहीं पर नमाजी अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तू जान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। सादिकाबाद की हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी वाली बस्ती मलका के मकीन इंतजामी बेहसी पर सरापा एहतजाज है, जहां आखिरी आराम का चाहने वालों को रास्ते भी मुयसर नहीं। इस हवाले से देखते हैं तहसील रिपोर्टर शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। जनाजे को नाले से गुजार कर ले जाने की वीडियो ने अहले ईमान के दिल लरजा दिए। पर न जागे तो सादिकाबाद के नौमुंतखब नुमाइंदे और अफसरान और किसी ने खबर गिरी न की, जिस पर बस्ती के मकीन सरापा एहतजाज हैं। दुआ मांगने कब्र के लिए गए थे। वाला साहब का कब्र में दुआ मांग के वापस आ गया, लेकिन हम पुल पर गिर गए। मेहरबानी करो कि आपको हैसियत है तो हमारे को पुल बनवा के दे, हम बच्चे भी दुआ करेंगे, नहीं तो हमको रोज क़यामत तक आपको बद्दुआ ही रहेंगे। मेहरबानी। इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, ये पुल हमें बनवा के दें। हम जनाजे कंधों पे लेके जा रहे हैं, यानी से पानी से गुजरना पड़ता है, फिसलने का भी खतरा होता है। बच्चे भी यहाँ से गुजर के जाते हैं, बीमारियों को भी बहुत खतरा है, इसलिए पुल बनवा कर दें। जब जनाजे का भी जगह को नहीं है, जनाजा भी साड़ी जगह बननी चाहिए, स्कूल भी बनना चाहिए, मतलब बाकी पुल भी बननी चाहिए। तो साडा जनाजे वाली जी कब्रस्तान है वो भी दूर है, पानी झाक के जाने, असी पानी के विचों टप के जाने, सानू पुल की जरूरत है। मकीनों का कहना है कि हर बार इंतखाबात में हमें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, पर 15 बरस में भी नाले का पुल नहीं बन सका,
जो पंजाब हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, चैनल 5 न्यूज़, सादिकाबाद। हैदराबाद जिला इंतजामिया इन एक्शन, मुनाफाखोरों की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हजारों के जुर्माने भी आयद कर दिए। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने तालुका सिटी और लतीफाबाद में प्राइस चेकिंग के दौरान मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने तालुका लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मार्केट्स का दौरा करके वहाँ अशिया खुदनोश की इजाफी कीमतें वसूल करने वाले 13 दुकानदार से 24,600 रुपए जुर्माना वसूल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने 5 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से प्राइस चेकिंग के हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं, जो कि मुनाफाखोरी खत्म होने तक जारी रहेंगी। कल सोशल मीडिया पे और जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं उस पर काफ़ी बड़ी मिकदार में कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, खुसूसन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के आइटम्स के ऊपर और एक आध जगहों के ऊपर दालों और चावल के रेट के ऊपर भी। तो आज हमने तमाम तर अफसरान ने सुबह सवेरे से मंडी के विज़िट भी किए हैं। हमने नीलामियाँ भी सारी खुद वहाँ पे मॉनिटर की हैं कि लोग लिस्टें छुपा के आवाम को बेवकूफ़ बना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की मतलब ना रेट्स चलाना चाह रहे हैं। उन लोगों के ऊपर काफ़ी एक्शन हुए हैं। आज हमने जो जुर्मानों का पैमाना है वो थोड़ा कम रखा है। रीज़न ये है कि दिस इज़ अर्ली डेज़ ऑफ रमज़ान, हम ज़्यादातर डेटरेंस पे और इंस्पेक्शंस पे और इन्फोर्समेंट पे फोकस रखना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने मजीद कहा कि कारोबारी अफराद की जानिब से सरकारी निकनामा छुपा दिया जाता है, जो कि कानून के मुताबिक जुर्म है, और कारोबारी आजाद अपनी मनमानी कीमतों पर अशियाई ज़रूरिया फरोख्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्राइस चेकिंग के अमल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। डिप्टी कमिश्नर गोदकी की हिदायत पर जिला गोदकी के 500 तहसीलों में सस्ती चीजों के स्टॉल्स कायम कर दिए गए। रेवेन्यू अफसरान को सब्जी मंडियों का जायजा लेना, मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर गोदकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी की हिदायत पर शुगर मिल्स के ताउन से मीरपुर, माथेलो, खांगड़, गोदकी, ढेरकी और उबाड़ू में सस्ती चीनी के स्टॉल कायम कर दिए गए, जहां पर 130 रुपए किलो चीनी खरीदी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर गोदकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने 500 तहसीलों के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियादों में सब्जी मंडियों का जायजा लेकर मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। इस सिलसिले में गिरा फरोशों पर भारी जुर्माने आयद करते हुए जरूरत के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब पाकपतन में गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के खिलाफ एजुकेशन अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सबसे बड़ा निजी तालीमी इदारा भी गैर रजिस्टर्ड निकला। सील करने के चंद घंटों बाद ही डी सील कर दिया गया। पाकपतन शहर और उसके मज़ाफ़ात में एजुकेशनल अथॉरिटीज़ का गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एजुकेशन अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 41 गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे सील कर दिए। सील किए जाने के चंद घंटों बाद ही 7 बड़े निजी तालीमी इदारों को डी सील कर दिया गया। डी सील किए जाने वाले स्कूलों की इंतज़ामिया ने मौके पर अपनाया है कि इन स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। जल्द रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। शुजाबाद तहसील भर में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। कुत्तों के काटने की 2 वाक़यात पेश आए। शुजाबाद तहसील भर में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज कुत्तों के काटने के 2 वाक़यात पेश आए तो डर से नई बस्ती में आवारा कुत्तों का घर से बाहर खड़ी 30 साल खातून पर हमले से खातून शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसर सुमन में भी 8 साल मुआविया पर आवारा कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। 10 रोज में कुत्तों के काटने का चौथा वाक़या रोनुमा हो चुका। जिला इंतजामिया तहसील भर में आवारा कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम शहरियों का आला हुकाम से तहसील भर से आवारा कुत्तों के खात्मे का मुतालबा किया। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने के लिए हुकूमत ने खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने ज़िले में एनरोलमेंट मुहिम 2025 का इफ्तिताह कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम भावलपुर में मुहिम 2025 के सिलसिले में गवर्नमेंट कैंट हाई स्कूल में तकरीब मुनक़िद की गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों का स्कूल में
داخلہ اور بچوں کو اسکول بیگ، کتابیں اور یونیفارم بھی دیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان کا کہنا تھا کہ معیاری تعلیم کے ذریعے سرکاری اداروں کا وقار مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسکول سے باہر بچوں کو اسکول میں داخل کر کے ملک سے جہالت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ قصور کے تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں نشئی نے اسکول جاتے ہوئے 10 سالہ بچی پر اینٹوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا ہے۔ 5 نیوز نے واقعے کو CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ بسرپورہ میں نشئی کے حملے سے 10 سالہ طلبہ شدید زخمی ہو گئی۔ 10 سالہ بچی اسکول جا رہی تھی، گلی میں کھڑے شخص نے اچانک اینٹوں سے حملہ کر دیا جس سے بچی شدید زخمی ہو گئی۔ بچی کی شناخت 10 سالہ مشفرہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بچی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ تھانہ بی ڈویژن پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد سلکرنین لنگریال نے ضلع سیالکوٹ میں اسکول داخلہ مہم 2025 کا افتتاح کر دیا۔ بچوں کے نام رجسٹرڈ میں درج کیے گئے اور کتابیں اور اسکول بیگز بھی تقسیم کیے۔ گورنمنٹ جامع ہائی اسکول میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام اسکول داخلہ مہم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد سلکرنین لنگریال نے کہا کہ امسال ضلع سیالکوٹ کے سرکاری اسکولز میں 1,13,000 بچوں کو داخل کرانے کا ٹارگٹ رکھا گیا۔ اسکولوں کے سربراہان اور اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ اسکولوں سے باہر بچوں کو نہ صرف اسکولوں میں لے کر آئیں بلکہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ بھی دیں تاکہ سرکاری اسکولوں سے فارغ التحصیل بچے تعلیم کے بلبوتے پر زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ پاکستان کی بڑی آبادی یوتھ پر مشتمل ہے۔ یہ بلک یوتھ فورس اسی وقت پاکستان کے کام آئے گی جب ان کو معیاری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں داخلہ حقیقی انرولمنٹ ہونی چاہیے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سیالکوٹ مجاہد حسین الوی، DEO سیکنڈری ایجوکیشن محمد نواز شاہین اور DEO ایلیمنٹری ایجوکیشن محمد احمد ججا کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں داخلہ کروانا ایجوکیشن اتھارٹی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سیالکوٹ قدیمی قلعے پر واقع کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا فیملی پارک جو کہ زبوحالی کا شکار ہے، شہری سستی تفریح سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف عمر اکبر کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ قدیمی قلعہ پر بنایا گیا کروڑوں روپے کی لاگت سے فیملی پارک جو کہ زبوحالی کا شکار ہے۔ فیملی پارک میں لگائے گئے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ جو بچوں کے لیے نصب کیے گئے جھولے بھی وہ بھی غائب نظر آ رہے ہیں۔ سر یہ پارک جو ہے یہ فیملی کے لیے تیار کیا گیا تھا، خصوصاً عورتوں کے لیے بورڈ وے لگا ہوا ہے۔ بچے آگے ادھر سیر و تفریح کیا کرتے تھے، جو کہ اب جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ بالکل جو ہے وہ ایک خستہ حال کی کنڈیشن میں چلا گیا ہوا۔ جو جھولے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کو بہت ساری پریشانی دشواری کا سامنا ہے۔ بالفرض تو یہ تھا کہ قلعے کے اوپر جو ہے وہ ان سب چیزوں کو زیادہ بہتر کیا جاتا، کیونکہ ادھر سرکاری جو ہے وہ دفاتر بھی موجود ہے جس کی بنا پہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا زیادہ دیکھ بھال رکھا جاتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ پارک جو ہے وہ بالکل ایک ٹوٹا پھوٹا سا اور پرانا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے فیملی پارک ہوتا تھا، یہاں پر سارے فیملی ممبرز اپنے بچوں کو لاتے تھے اور بچے یہاں پہ انجوائے کرتے تھے۔ اب جھولے ٹوٹ گئے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جھولے دوبارہ صحیح کروائیں اور تاکہ فیملی ممبرز اپنے بچوں کو دوبارہ لے کر آئیں اور بچے انجوائے کریں۔ شہر اقبال میں کروڑوں کی لاگت سے بنایا گیا یہ فیملی پارک جو زبوحالی کا شکار ہے، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے، اس کے جو غائب ہوئے ہوئے جھولے ہیں ان کو دوبارہ سے نصب کیا جائے تاکہ شہری جو ہے سستی تفریح میسر کر سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمر اکبر، بیورو چیف، چینل 5 نیوز ٹی وی، سیالکوٹ۔ آگے بڑھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری نے رمضان احترام آرڈیننس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوٹری شہر کا دورہ کیا ہے۔ مختلف دکانوں پر جا کر روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹس بھی معلوم کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری نے اچانک کوٹری شہر کا دورہ کر کے دکانداروں سے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹس معلوم کیے اور زائد نرخ وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے بھی عائد کر دیے۔ دکانداروں کو ہدایت کی کہ مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ کے مطابق
عوام کو چیزیں فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے منافع خور تاجروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈی آئی جی پی شہید بے نظیر آباد رینج آفس میں پولیس ویلفیئر چیک تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی آئی جی پی شہید بے نظیر آباد رینج آفس میں منعقدہ تقریب میں ڈی آئی جی پی شہید بے نظیر پرویز احمد چانڈیو کے احکامات اور سربراہی میں پولیس ویلفیئر چیک تقسیم کیے گئے، جس میں ڈی آئی جی ایس پی اے رینج پرویز احمد چانڈیو کی ہدایت پر ایس ایس پیز نے رینج کے تینوں اضلاع کے 135 اہلکاروں میں پولیس ویلفیئر فنڈ کی مد میں 88,55,930 روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ بعد ازاں ایس پی شیر علی جمالی کے ریٹائرڈ ہونے پر اضلاع کے ایس ایس پیز نے سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائف بھی پیش کیے۔ دادو میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مصنوعی مہنگائی کا ذمہ دار کون؟ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہونے سے صوبہ پنجاب، کے پی اور بلوچستان سے فروٹ کم مقدار میں مل رہا ہے۔ مزید تفصیلات دادو سے اللہ بخش خوش کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دادو میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں فروٹ اور سبزیوں کے نرخ کا جن بوتل سے باہر ہونے پر منڈی انتظامیہ نے بھی اپنی منافع خوری کو چھپانے کے لیے مہنگائی کا ذمہ دار ڈپٹی کمشنر دادو کو قرار دے دیا ہے۔ دادو میں سبزی فروٹ منڈی کے صدر اور بیوپاروں کا کہنا ہے کہ سندھ کی سبزیاں تو سستی ہیں، مگر پنجاب، کے پی کے اور صوبہ بلوچستان سے رمضان مبارک کے دوران فروٹ شارٹ ملنے کی وجہ سے دادو میں رمضان کے دوران استعمال ہونے والے فروٹ مہنگے دام فروخت کر رہے ہیں۔ مال بڑے مہنگے ہیں، باقی ہمارا ایک کمیشن ہے، ہم کو اگر یہ گورنمنٹ بھی منگا کے دے گی تبھی بھی ہم کمیشن ہی کاٹیں گے۔ حالانکہ ٹرانسپورٹ بھی مہنگی، تیل پیٹرول بھی مہنگے، یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ تو تقریباً حکومت کی طرف سے ہی ہے۔ انتظامیہ کو اگر مہنگائی لگتی ہے تو انتظامیہ اپنا زور دے، حکومت فیل مستے اپنے وہ طاقت پہ ہم کو منگا کے دے، اپنا زور لگائے، دوسرے منڈیوں سے ہم کو منگا کے دے۔ ہم جیسے واپاریوں کے مال بیچتے ہیں تو آپ کے بھی مال ہم کمیشن پہ بیچیں گے۔ سیب دیکھو 250-300 روپے کلو، 400 روپے کلو ہو گیا ہے۔ کنو دیکھو 150 روپے سے لے کے 200 روپے کلو ہو گیا ہے۔ وہ ایک پیٹی کے حساب سے 500 روپے فی پیٹی بڑھ گئی ہے کم آنے کی وجہ سے۔ یہ زیادہ انتظامیہ کا زور ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کو ہر چیز منگوا کے دے سبزی منڈیوں میں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ کو چاہیے کہ دادو میں مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اللہ بخش خوش، چینل 5 نیوز، دادو۔ گجرانوالہ کے نواحی علاقے میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والے پانی کی ٹینکیز ہونے کے باوجود پورا علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم۔ صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے علاقے میں موسمی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں حاجی ظفر اللہ چودھری۔ جی حاجی ظفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں گجرانوالہ کے علاقہ یوسی 72 کولو والا میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے پانی صاف پینے کا ایک درینہ مسئلہ ہے یہاں کے مکینوں کا، لیکن وہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ یہاں پر 8 سے 10 سال قبل 2 یہاں پر ٹینکیاں صاف پانی پینے کی بنائی گئیں، لیکن وہ آج بھی غیر فعال نظر آتی ہیں اور پورا علاقہ صاف پانی پینے سے محروم ہے۔ میرے پاس یہاں پر علاقہ مکین موجود ہے، میں ان سے بات، آپ بتائیں سر، یہ جو ٹینکیاں یہاں پر بنی ہوئی ہیں اتنا کروڑوں پر لگا ہے، لیکن آپ کو یہاں پر پانی مہیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی السلام علیکم جی، سب سے پہلے یہ آپ کے چینل کا شکریہ جو کہ آپ یہاں پہ ہمارے کولوال کے آواز بن کے آئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کولوال میں 2 ٹینکیاں بنی ہیں 10 سال سے، اور 10 سال سے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر پانی کے کنیکشن بھی کروا لیے ہیں۔ پانی کے کنیکشن کرانے کے باوجود یہاں پہ پانی کی سہولت سے محروم ہے، تو لہٰذا مہربانی ہے ہمارے علاقہ کے ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت نون کی ہماری سینئر ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ کولوالہ میں بجلی کے اپنا میٹر بھی لگے ہوئے ہیں، ٹینکیاں بھی لگی ہوئی ہیں، پمپ بھی اندر لگے ہوئے ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، لیکن گھروں پہ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور پانی آ رہا ہے، لہٰذا جی بالکل، آپ نے یہاں پر علاقہ مکین کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ پانی تو یہاں پر چلتا ہے، لیکن جس علاقے کے لیے ٹینکیاں بنائی گئی تھی اس کو نہیں ملتا، لیکن نجی سوسائٹی کو مل رہا ہے۔ میرے پاس مزید علاقہ مکین موجود ہے، آپ بتائیں جی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ یوسی 72 ہے، کولوالہ کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر جو ہے عرصہ 10 سال سے 2 واٹر فلٹریشن کی ٹینکیاں بنائی گئی ہیں، لیکن عرصہ 10 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ ٹینکیاں جب وہ فعال نہیں ہو سکی، تو ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فی الفور اپیل کی جاتی ہے کہ فی الفور اس پانی کو جو ہے وہ اس ٹینکیوں کو جو ہے فعال کیا جائے، تاکہ علاقہ مکینوں کو جو ہے وہ جو مشکلات کا سامنا اس کا حل ہو سکے۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پر علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ابھی تک صاف پانی پینے سے محروم ہیں۔ ہمارے
ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور بالکل ہمیں موذی بیماریوں کا سامنا ہے، اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر ان کو فعال کر کے ہمیں صاف پانی پینے کا مہیا کیا جائے۔ دنیا پور کے شہریوں کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام، نادار اور مستحق افراد کے لیے نگہبان رمضان المبارک پیکج کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور گھر گھر جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کا تحفہ پہنچا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، نگہبان رمضان پیکج کے تحت رقوم ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور غلام مصطفیٰ جٹ گھر گھر جا کر نگہبان رمضان پیکج تقسیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اے سی دنیا پور کا کہنا تھا کہ نگہبان رمضان پیکج گھر گھر پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی نے بچت بازار کا دورہ کیا، مختلف اسٹالز پر جا کر اشیاء خردنوش کے نرخ معلوم کیا اور دکانداروں کو منافع خوری نہ کرنے کی تنبیہ کی۔ اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی نوید احمد کھوکر نے مختار کار لالا انصاف خان پٹھان کے ہمراہ گھوٹکی کے بازار کا دورہ کر کے اشیاء خردنوش کی قیمتیں معلوم کی۔ اس موقع پر انہوں نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ منافع خوری سے گریز کرتے ہوئے اشیاء خردنوش مقرر کردہ قیمتوں پر فروخت کریں۔ اس سلسلے میں گھوٹکی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ نرخ نامے آویزہ کیے جائیں تاکہ خریداروں کو مقررہ قیمت کی متعلق معلومات مل سکیں۔ شور کوٹ میں بھی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے اور سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان بازار لگایا گیا ہے۔ بازار میں مختلف اسٹالز لگائے گئے ہیں جن میں اشیاء خردنوش، گوشت، سستا آٹا، مشروبات، چینی اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شور کوٹ سے نمائندہ 5 نیوز محمد شہباز اپنی رپورٹ میں۔ شور کوٹ میں بھی رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ اس سہولت بازار سے شہری سستی اشیاء خردنوش خرید سکیں گے۔ تحصیل چوک پتنا روڈ پر سہولت رمضان بازار قائم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ احسن اقدام ہے، دوسری مارکیٹوں سے کم قیمت پر یہاں پر چکن، سبزیاں اور دیگر اشیاء جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مریم نواز نے سستا سہولت بازار پیکج لگایا ہے۔ یہاں پہ میں خریداری کے لیے آیا ہوں تو فروٹس، گھی، چاول، دالیں اور گوشت وغیرہ میں یہ سب رعایت پہ مل رہے ہیں۔ بازار میں جو ہے مہنگائی کافی زیادہ ہے، چیزوں کے ریٹس بہت زیادہ اپ ہیں۔ یہاں پہ نہ کنٹرول ریٹ ہے اور مناسب ریٹس ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، یہ حکومت کی جانب سے اچھا اقدام ہے، ایسا مزید بھی ہونا چاہیے۔ شہر بھر میں 3 سستی چینیز کے سٹالز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سہولت رمضان بازار میں فروٹ، سبزی، کریانہ کے سٹالز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ دیگر بازاروں کی نسبت سہولت رمضان بازار سے تمام اشیاء کم قیمت پر خریدی جا سکے گی۔ واک تھرو گیٹ بھی نصب کر دیا گیا جبکہ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ کیمرامین اذان شہزاد کے ساتھ محمد شہباز، چینل 5 شور کوٹ۔ ہارون آباد صدر بازار پکی والی میں کپڑے کی دکان سے خواتین کے کپڑے چوری کرنے کی واردات، خواتین قیمتی کپڑا چوری کر کے فرار ہو گئی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکاندار نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ 3 خواتین پر مشتمل گروہ نے فکی والی میں کپڑے کی دکان سے قیمتی کپڑے چوری کرنے کی واردات کی۔ دکاندار نے سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کپڑے چوری کر کے چادر کے نیچے چھپا رہی ہیں۔ پولیس تھانہ فکی والی خواتین کے اس گروہ کو تاحال پکڑنے میں ناکام ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ایسے گروہ کو گرفتار نہ کرنا پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دکاندار آئے روز ایسے گروہ کی کارروائیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تاجروں نے ڈی پی او بھاول نگر سے فی الفور نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ماہ سیام میں افطار کے دسترخوان پر کھجور سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے فرزند اسلام افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے کھجور کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں گے جڑاوالا سے بیورو چیف راجہ نسیم اکبر۔ بندگی کا قرینہ بدلنے لگا، خدمت خلق کو دل مچلنے لگا۔ ماہ سیام میں روزے کی افطاری کے وقت فرزندان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے کھجور کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں۔ کھجور ایک سنت رسول ہے اور افطاری میں ہر مسلمان کی ایک ہوتی ہے کہ کھجور کو استعمال کیا جائے اور ثواب بھی نیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔
तो इसलिए यहाँ से खजूरें खरीदने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी के वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल वो है कि आप खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, उसके बाद पानी है, फिर नमक वगैरह है, जो भी चीज़ है, लेकिन खजूर अफजल है। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल यही था कि आप अफ्तारी में हमेशा खजूर इस्तेमाल कीजिए। माह मुबारक के आमद के साथ ही बाजारों में मुख्तलिफ किस्म की खजूरों के स्टॉल सज जाते हैं, जो कि 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं। मैं रमजान च खजूर की सेल ज़्यादा होंदी है क्योंकि ये सुनते रसूल आ, लोग ज़्यादा ਇਹਦੇ ਨਾਲ रोज़ा अफ्तार करना पसंद करते हैं, इसलिए ਇਹਦੀ सेल ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਖਜੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 400 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1000 रुपए किलो तक बिकती है। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। खैरपुर के 5 थानों के SHOs के खिलाफ 16 थाने पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले मीर मोहम्मद शेख की बेवा मोमिल शेख की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक हम ताजियत से वापस जा रहे थे, रास्ते में पुलिस की भारी नफरी ने रास्ता रोककर पैसे तलब किए। पैसे ना देने पर SHOs मेरे शौहर और दीगर को जबरदस्ती साथ ले गए। पैसे ना देने पर मेरे शौहर को जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। मुकदमे में SHO B सेक्शन मुश्ताक जतोई, SHO फैजगंज बशीर भ्यो, SHO सोरा मुख्तार पठान, SHO बहारो शाहिद खुश्क और SHO शाह हुसैन गुलाम अब्बास संदरानी नामजद है। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मेरे शौहर मीर मोहम्मद शेख को कत्ल, बशीर और खमीसों को जख्मी किया था।